ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے, رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے, ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو یعنی اللہ ہی کی مدد ہے, لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا, نوابوں کی طرف توجہ کرنا, دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا, یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے, تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے, کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی, بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی, اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا, ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے, گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں, مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے, کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں, کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب, تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا, جو اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے, بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا, تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے, اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے, اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی, رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا, ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنے اس نے دے دینے, اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا اس نے دے دینے, اتنے فلانے سے کہنا اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹو رہا ہے, کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کا ہی کوئی نظام ہے, وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے, وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے, ہم ساری اپنے حساب سے چلتے, اتنے رشتہ داروں سے اتنے, کون آپ کے ساتھ چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, اپنے رب کی بارگاہ میں, رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو, وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے, کیا دے سکتے ہیں, کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے, پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں, صحیح بخاری سے, مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے, مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی, وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں, پھر مدد آتی ہے, پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے
یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ، تینوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈانٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، ماں اتنا مارا، اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، مایوسی مایوسی، معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں۔ کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جال نے تنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے،
وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں؟ یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے، آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی۔ جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی۔ آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی۔ آ کر میرے ساتھ ادھر آ، ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں۔ حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے، اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے، وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی، رزق میں مدد بھی اللہ کی، فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد، اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی۔ تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں، آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں، مزہ دیتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا، مالداروں کا نہ کہنا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ میں، اسے دکھڑے سناؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں، حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو، چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا۔ جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں، یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک میں یہاں کمزور ہوں، اللہ میں یہاں پریشان ہوں۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں، اس کے حضور جڑ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے، سکون کتنا ہے۔ بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر
پھر پوچھا جائے گا، لوگ جہاد کرنے جائیں گے، کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں، بخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں. جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں. میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے. تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک. کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومنات کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو کخ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں. اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں، اور ہم جو اہل ہیں، ہمارا جن کا عقیدہ ہے، جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے، وہ بھی بہانوں کا شکار ہیں، بہانوں کا شکار ہے. کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے دوستی لگائیں، ان کا قرب اختیار کریں. ہر دعا، ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے. اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے، نبی پاک کا وسیلہ دو گے تو ہر جگہ ہی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا 2 باتیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے. اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کریں. نبی پاک نے دعا سکھائی. فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے، اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں. اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے جائیں گے. کہتے ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ.
ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی, حالات بڑے دگرگوں ہیں, پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ, قلت آ گئی, قحط آ گیا, بارش شدید ہے, صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے, پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا, کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو, اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی, اللہم انا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, فتسقینا, ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ وضو. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک, اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے, حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی, اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے. اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس. اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے, حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے, دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا, چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے. حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے, جو حضور کے زیادہ قریب ہے, ان کے وسیلے سے دعا فرمائی. امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو, اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا. اب ہمارا حال یہ ہے, انتشار ہی انتشار ہے, اختلاف اختلاف, شک کی شک ہے, پریشانی پریشان. واضح حدیثیں موجود ہیں. میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں, کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں. کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے, سیدھا سیدھا نیک عمل کرو. او میرے بھائی, میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج, اللہ محتاج نہیں, لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے. باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا. کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو, حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا, حضرت حوا کو, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا, لیکن یہ اس کی عادت, وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے, پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی, کیا اس نے حکم دے دیا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو, روزی پہنچ جائے گی. کہتا اٹھ, کوئی سبب پیدا کر, باہر نکل, محنت کر, وسیلہ بنا. جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں, استری بھی کر لیتا ہوں, دھو بھی لیتا ہوں, اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو. اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج, بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے. ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی, موٹی سی بات بھی. کہتا جی نہیں ڈائریکٹ, او خدا کے بندے تھوڑا غور کر, دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی, لیکن جو ذرائع, جو وسیلے, جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں, ہم اس سبب کا انکار کر سکتے ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ تو آپ اس طرح کریں نا, چپ کر کے گھر بیٹھیں, تسبیح پڑھیں, یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, او شفا دینے والے, او شفا دینے والے. سارا دن جی وظیفہ پڑھیں, شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے, دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ, پرہیز بھی کرو. یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا, وسیلہ دینا, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے. لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے, اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا, آیت نمبر 99, 80 اور 99 آیت پڑھنا. کفار نے, یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات, زبور اور انجیل میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے, اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا
फरमाता था, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है, और इमाम हाकिम उन्हीं शर्तों पर हदीसें बयान करते हैं जिन शर्तों पर इमाम बुखारी और मुस्लिम बयान करते हैं। इमाम हाकिम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से हर चीज अल्लाह अता करता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए तो 300 साल निगाह उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा, शर्म आती है मुझसे गलती हो गई, और फिर रोते रहे 300 साल। फिर अल्लाह फरमाते फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, फिर अल्लाह ने जनाब आदम को कुछ कलिमे सिखाए जिसकी बरकत से तौबा कबूल की। वो कलिमे क्या थे? इमाम हाकिम फरमाते हैं वो कलिमे ये थे कि जनाब आदम के दिल में अल्लाह ने एक दिन बात डाली, खुद बात डाली अल्लाह ने दिल में। हजरत आदम कहने लगे, ए अल्लाह, जब मैंने आंख खोली थी तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, जन्नत के हर पत्ते पर, दरख्त पर मैंने लिखा देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जनाब आदम कहने लगे, ए अल्लाह, वो जो रसूल जिनका नाम तूने जगह जगह लिखा है उनके वसीले से ही मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब करीम ने फरमाया, अच्छा हबीब की बात करते हो, चलो आदम फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, जा मैंने तेरी तौबा कबूल की, मैं हुई बड़ा मेहरबान, मैं हुई बड़ी तौबा कबूल करने वाला। शेख सादी फरमाया करते थे, अगर तेरे बाप की तौबा, जनाब आदम की तौबा मुस्तफा के वसीले से कबूल होती है, तू क्यों इनकारी हो गया है? तू क्यों इनकारी हो गया? क्यों नहीं हुजूर का वसीला मांगता? मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, लोग बड़ी ढटाई से इनकार करते हैं, बड़ी दलेरी से इनकार करते हैं। ओ खुदा के बंदो, ये वसीला तो बड़ा जरूरी है, ये वसीला तो बड़ा कीमती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ये वसीला सिखाया। सहाबा इसके कायल थे। हजरत आयशा सिद्दीका के पास लोग आए, आके अर्ज किया, है अम्मा जी बारिश नहीं होती, कहत पड़ गया है। इस बात को ना जरा दिल की गहराइयों से सुनना। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के साथ, इधर देखिएगा जरा, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ हुजूर की कब्र है, साथ हजरत आयशा का हुजरा है, पहले हजरत आयशा फिर हुजूर का रोजा, फिर आगे बोलते जाइए, आगे क्या है? चाहिए था ना सीधे मस्जिद जाते। हजरत आयशा के पास आए, तवज्जो करना मेरी बात। कहा अम्मा जी बारिश नहीं होती, क्या करें? अम्मा जी ने मस्जिद नहीं भेजा, कहने लगी इस तरह करो, हुजूर के दरवाजे पे जाओ और जाके ना नबी पाक जहां दफन है वहां थोड़ी सी ना, जो हुजूर के सर वाली जगह है ना कब्र पे, वो छत थोड़ी सी खोल दो, छत खोल दो। सहाबा कहते हम गए जहां हुजूर की कब्र अनवर थी, हुजूर आराम फरमाते, सराने वाली साइड से थोड़ी सी छत खोली, अभी खोली थी, अल्लाह ने फौरन बारिश अता फरमा दी, फौरन। कहते हैं जब बारिश हुई तो हम मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़ने चले गए, हजरत आयशा के वसीले पे, रोजा रसूल पे, और रोजा रसूल के वसीले से अल्लाह की, ये तरीका तो हमें सहाबा सिखा रहे हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सहाबा तो दरवाजे रसूल पे जा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार जा रहे हैं। तू अकड़ के फिर रहा है, अकड़ के फिर रहा है। बड़ी जरूरी है ये बात करनी, बड़ी जरूरी, और ये बात आपके लिए सीखनी। जरा गौर करें, शैतान की गलती क्या है पता है आपको? अल्लाह को नहीं मानता था, शैतान की गलती क्या थी? बोले किसको? है ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था। नहीं तो पता ही नहीं ना इस गल का। तो मैं तुम्हें अगर पूछा ना आज की खबर की ये ताजी, तो तुम्हें पता है। और भाई इसको भी समझें, ये अकीदा है, ये ईमान है, मेरी मिन्नत है, इसको समझ लो, ये काम आएगा। आप यहां अजीब रटा है, यहां लोग माज अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का नाम लेके दरे रसूल से दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी ज्यादती है, उम्मत के दिलों पर खंजर चलता है। और मेरा तो कलेजा फटता है जब मैं ऐसी तहरीरें पढ़ता और सुन, यार तू क्या बयान कर रहा है? डर अल्लाह से मरना नहीं, नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना, तू क्या कर रहा है? बता ना शैतान की गलती क्या थी? वो तो साफ सुथरी बात कर रहा था, या अल्लाह एक नहीं तू लाख सजदा करा, मैं तुझे करता हूं। अल्लाह ने फरमाया इधर आना, मेरे 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 महबूब को सजदा कर। कहने लगा नहीं करता। फरमाया फखरुज फइन्ना का रजीम, निकल जा तू लानती है। जो हजरत आदम को वसीला न माने वो लानती है, और जो रोजा रसूल पे खड़ा होकर कहे मैं नबी को वसीला नहीं मानता, जो दरवाजे रसूल पे पहुंच के कहे मैं नबी पाक को वसीला नहीं मानता, जो मुस्तफा के वसीला होने का इनकार करे, तू कहता है कि दुनिया में वसीला नहीं मानता। अल्लाह तो कयामत के दिन भी कहता है जो मुस्तफा के पास से होके आएंगे मैं बख्श दूंगा। शफाती लिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं मोटे मोटे गुनाहगार आते जाएंगे, काली कमली के नीचे छुपाता जाऊंगा, जन्नत में भेजता जाऊंगा।
وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لیں۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے، وہ صحابی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نورون والا نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے میرے علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو۔ لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا، ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحا واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری، کا عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے قبول کر لی تھی تو تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا۔ پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی۔ اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ، رو پڑے، کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے۔